بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے باقاعدہ بیان بھی جاری کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ ٹاپ سٹی سکینڈل کے حوالے سے انکوائری کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کچھ ایسی سرگرمی ملوث رہے جن کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نون لیگ بہت زیادہ خلاف رہی جنرل فیض حمید کے، ان کے خلاف بیانات آتے رہے، لیکن حال ہی میں خواجہ آصف نے یہ تک کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے سسر کے گھر پر فیض حمید سے ملاقات ہوئی، خواجہ آصف نے ملاقات کی اور 2019 میں کہا گیا کہ آپ پنجاب لے لیں، اس کے بعد پھر وفاق کی حکومت بھی لے لیں۔ تو انہوں نے فیض حمید کے بارے میں بھی اب یہ پہلی دفعہ اس طرح سے انکشاف کیا، ورنہ یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے نون لیگ سمجھتی تھی کہ جی فیض حمید جو ہیں یہ عمران خان کے بڑے قریب تھے، عمران خان ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، یہ ساری باتیں تھی اور پلان یہ تھا عمران خان کا کہ فیض حمید کو آرمی چیف لگا دینا ہے اور پھر ان کو ایکسٹینشن دے دینی ہے اور یہ 10 سال کا پلان تھا، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن حال ہی میں خواجہ آصف نے نیا پنڈورا باکس کھولا کہ جی وہ تو فیض حمید بھی بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ حکومت لے لیں اور یہ سب کچھ کر لیں۔ پھر عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان تب بہت زیادہ چپکلش ہو گئی کہ جب فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ ہٹا کر اور کسی اور کو لگانا چاہتے تھے۔ عمران خان کہتے تھے نہیں ابھی یہ کنٹینیو کرے کیونکہ افغانستان کی صورتحال کچھ اس طرح کی تھی اور عمران خان کے بقول کہ میں نے کوئی آرمی چیف لگانے کا ان کو نہیں سوچا ہوا تھا، لیکن صرف یہ کہ کنٹینیوٹی رہے، کیونکہ جو بھی امریکہ کے درمیان اور طالبان کے درمیان مذاکرات تھے اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ بہرحال جناب اب پوری خبر سامنے آ چکی ہے اور اس میں آئی ایس پی آر کا بیان، یعنی فوج کی طرف سے ان کے تعلقات عامہ کی طرف سے کیا بات کی جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ ٹاپ سٹی سکینڈل، یہ ریل اسٹیٹ کا سکینڈل ہے کیا، جس میں اس کے مالک نے الزام لگایا کہ جی کچھ آئی ایس آئی کے لوگ آئے، دیگر لوگ آئے اور انہوں نے سامان لوٹا اور پھر فیض حمید نے میرے سے رابطہ کیا کہ جی ہم آپ کو کچھ لوٹا دیتے ہیں، پھر ایک چینل تھا آپ نیوز چینل آ رہا تھا اس کو بھی آپ کچھ فنڈنگ کریں، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا لیکن وہاں پر یہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی یہ کہہ کر کہ دیگر فورمز ہیں آپ وہاں پر جائیں، یعنی سپریم کورٹ پراپر فورم نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج کے اندر جو ایک انکوائری کا عمل ہے وہ کیا گیا اور کورٹ مارشل، یعنی کوئی بھی فوجی اہلکار ہوتا ہے چاہے وہ ریٹائر ہو چکا ہو، اگر وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ لیفٹیننٹ جنرل کے لیول پر یہ کارروائی ہونا اور شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اس طرح سے انکوائری کے بعد ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، ان کو باقاعدہ حراست میں لیا گیا ہے۔ اب پاکستان کی فوج کی جانب سے، آرمی کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، شروع کر دی گئی۔ اس سے پہلے بہت سی ایسے افواہیں ہوتی رہیں کہ جی وہ ہاؤس اریسٹ ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ کچھ شادیوں میں نظر آئے، اپنی بیٹی کی شادی میں نظر آئے، لیکن اس کے بعد پھر وہی خبریں ہیں کہ جی ان کو پھر ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، یا وہ ہاؤس اریسٹ ہی ہیں صرف اس لیے نکلے تھے۔ ان کے بھائی سے پہلے گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی گرفتاری رہائی یہ عمل بھی چلتا رہا۔ پھر فیض آباد دھرنے میں ان کا نام آیا، سپریم کورٹ میں قاضی فائسہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اس کے بعد وہ انکوائری کمیٹی بنی، جے آئی ٹی بنی، اس میں فیض حمید کو کلیئر کر دیا گیا، فیض حمید کو بھی پیش بھی نہیں ہوئے اور شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی بیان دیا کہ جی اس میں فیض حمید کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا نہیں جی وہ خود ہی آئے تھے تحریک والے اور کوئی ہمارے خلاف کچھ ایسا نہیں بٹھایا نہیں گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ اشارے کنائے ہوتے رہے کہ جی وہ سب فوج کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ دھرنا اسپانسرڈ تھا اور وہ صرف اور صرف یہ کہ جی نون لیگ کی حکومت کو گرانے کے لیے تھا یا کمزور کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کی انکوائری میں سے پھر کچھ بھی نہیں نکلا اس کے بعد، تو یہ ایک مسئلہ آ گیا۔ بہرحال قاضی فائسہ صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت فیض حمید کا دور تھا، بڑے پاورفل تھے، تو قاضی فائسہ صاحب کے خلاف جو ریفرنس بنا تھا کہ جی باہر آپ کی پراپرٹیز کیسے بن گئی ہیں، آپ کے بچوں کے نام، بیوی کے اہلیہ کے نام، تو کبھی وہ نوبت خیر کبھی نہیں آ سکی کیونکہ منی ٹریل آئے، اس سے پہلے وہ کیس چلتا رہا لیکن آخر میں پھر سپریم کورٹ سے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس میں بھی قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ فیض حمید کا ہاتھ ہے اور عمران خان اور فیض حمید کا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں جی مجھے تو یہ سارا کچھ بتایا گیا تھا، ہم نے کہا اچھا اب کیا کریں، یہ چیزیں آئی ہیں، اور اس وقت وزیر قانون بھی فروغ نسیم تھے، وہ ایم کیو ایم کے ہیں۔ تو بہرحال یہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو چیزیں چلتی ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آئی ایس پی آر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاک فوج نے
لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف دائر کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایت کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی تھی۔ نتیجتاً پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائر کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے ٹاپ سٹی کا معاملہ، اس کے علاوہ بھی کئی خلاف ورزی کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ISPR کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں یہ ٹاپ سٹی سکینڈل کیا تھا۔ اصل میں یہ ٹاپ سٹی سکیم کے مالک ہیں معز احمد۔ ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست گئی اور اس میں کہا گیا کہ 12 مئی 2017 کو پاکستان رینجرز اور انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معز خان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے ثالثی اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ بریت کے بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے معز خان سے ان کے کزن کے ذریعے ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے رابطہ کیا، جو کہ فوج میں ایک بریگیڈیئر ہیں۔ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے درخواست گزار کو کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے، یعنی یہ جو سونا ہے نقدی ہے یہ تو نہیں واپس ہوگا، باقی چیزیں ہو جائیں گی۔ ISI کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل آپ ٹی وی نیٹ ورک کو سپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ ISI کے سابق عہدیدار ارتضیٰ ہارون، سردار نجف، وسیم تابش، زاہد محمود ملک اور محمد منیر بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ یہ درخواست میں یہ باتیں کی گئیں۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا درخواست گزار کے مطابق ٹاپ سٹی پر قبضے کے لیے ان کو اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر رینجرز اور ISI حکام کے ذریعے درخواست گزار کے آفس اور گھر پر چھاپے کا الزام ہے۔ سپریم کورٹ نے لکھا فیصلے میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر درخواست گزار کے گھر کا سامان اور سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے۔ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فورمز موجود ہیں، یعنی وہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی درخواست دے دیں، وہاں پر درخواست دیں۔ تو بہرحال اب یہ بھی آ رہا ہے کہ یعنی اس کے تحت بھی یہ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی، اس کے معاملات میں بھی اور دیگر یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد دیگر بھی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اور یہ چیز بھی اب رپورٹ ہو رہی ہے اور ISPR اس کی تصدیق کر رہا ہے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا۔ اچھا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ اس وقت ہر طرف یہی خبر بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے اب چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس گرفتاری کے کہیں یہ جو حراست میں لیا گیا ہے، تحویل میں لیا گیا ہے، اس کے اثرات تو ظاہر ہے کہ بہت یعنی گہرے ہوں گے، اور اب اس پر بھی ظاہر ہے آپ دیکھیں گے ہر طرف بات ہوگی، بحث ہوگی کہ ہوا کیا ہے، کس تناظر میں ہوا ہے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، اور اس پر اب سب نظر رکھیں گے۔ لیکن فوج کا ایک اپنا میکنزم ہے اس حوالے سے، اور اب ظاہر ہے جو بھی خبر آئے گی وہ زیادہ تر ISPR کی طرف سے ہی آئے گی، تو وہاں سے پھر کنفرم ہوگی، اور اسی طرح سے اب دیکھنے ہیں کہ یہ کورٹ مارشل کی کارروائی کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ اللہ حافظ۔